اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، وہی کام آسان ہے جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے۔ 9 مئی سے ملک عمر اسلم امان اور میں ہم روح پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی بزرگ والدہ، اہلیان خوشاب، اپنے بیوی بچوں، اپنے دوست احباب سے دور۔ یہ نہایت ہی مشکل مرحلہ اور نہایت ہی مشکل دور تھا اور ہے جو گزر رہا ہے۔ 9 مہینے سے تقریباً ہو گئے ہم اسی حالت میں اور ناکردہ گناہوں کی سزا پا رہے ہیں۔ قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں۔ 9 مئی کو خوشاب میں ایک پرامن احتجاج ہوا، اور پرامن احتجاج ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔ واحد شاید خوشاب ضلع ہو، یا کم از کم خوشاب ضلع کے بارے میں یقین سے یہ بات اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی ادارے کے خلاف نعرہ بازی نہیں ہوئی، مگر پھر بھی ہمیں بدترین ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو، عام شہریوں کو، سب کو جھوٹے مقدمات نے پی ڈی ایم کی حکومت نے پھنسایا اور ہمارے پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لیکن ہمارا جذبہ پھر بھی ماند نہیں پڑا۔ انشاءاللہ ملک عمر اسلم خان اور میرا جو عزم تھا وہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا 17 جولائی 2022 کے الیکشن میں، جب آپ نے کامیاب کر کے مجھے اسمبلی میں اور ایوان میں بھجوایا تھا کہ میں آپ کی نمائندگی کروں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور ڈٹ کے کھڑا رہوں گا حق کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، اور وہ میں نے اس وعدے کو پورا کیا اور اس کو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں اس میں سرخرو ہوا اور آگے بھی ہوں گا۔ ملک عمر اسلم اور میرا دونوں کا یہی تھا کہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جس خاندان سے تعلق ہے، میرے دادا ملک حبیب خان امان جب پاکستان بنا 1947 میں، وہ اس وقت فوج میں میجر تھے۔ میرے نانا بریگیڈیئر ساول خان اس وقت جب 1947 میں پاکستان بنا تو لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ ہمارا تو فوجیوں کا خاندان ہے، کیپٹن سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک ہمارے خاندان میں فوجی ہیں۔ ہمارے خاندان نے شہادتیں بھی دی ہیں۔ جس حلقے سے میرا تعلق ہے، جس سیٹ سے میں منتخب ہو کر آیا ہوں، وہاں پر زیادہ لوگوں کا تعلق فوج سے ہے، اور ہم لوگ ہر فوج کے، چاہے وہ سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک، خوشاب کے لوگ اس میں اپنے جواں مردی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں۔ میں جب کبھی بھی اپنے سیاسی دور میں گیا، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی موضع میں جنازہ پڑا، قبرستان میں گیا، تو وہاں پر میں نے یہی دیکھا کہ جب بھی جاؤ 1 مہینے کے بعد تو وہاں پہ اضافہ ہوا ہوتا ہے۔ نوجوان شہیدوں کی قبروں سے بھرے جا رہے ہیں تمام قبرستان، ان کے جھنڈوں سے، پاکستان کے جھنڈوں سے۔ کوئی ایسا گاؤں نہیں نظر آتا جہاں پہ خوبصورت جوان کے شہید ہونے کے بعد بورڈ نصب نہ کیا ہو۔ ہم لوگ خوشاب کے لوگ تو خود فوج سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیسے ہم فوج کے خلاف جا سکتے تھے یا ان کے خلاف ہم کر سکتے تھے نعرہ بازی؟ یا حساس ادارہ جو ہے، ہماری جو رہائش گاہ ہے اس کے بالکل قریب ہے، کیا کوئی بندہ بھی وہاں پہ کسی نے جا کے احتجاج کیا؟ نہیں۔ ہمارا جو ایئر فورس کا طیارہ لگا ہوا ہے، جب میں ایم پی اے بنا اور میں نے اس کی خود اپنے فنڈز کے ساتھ تزئین و آرائش کی، اور اس کی وہ جو نیگلیکٹ ہوا تھا بالکل، اس کو خوبصورت بنایا، ماڈل بنایا، کیا ہم اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم نے صرف احتجاج کیا تو ایک غیر آئینی قدم کے تحت اٹھایا جانے والا ایک غیر آئینی قدم، اور اپنے لیڈر کی بازیابی کے لیے ایک پرامن احتجاج کیا، لیکن اس کی ہمیں اتنی بڑی اور سخت سزا دی گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن وہ تھا، اور سیاہ تاریخ رات وہ تھی جس دن عمران خان کو ایک غیر آئینی طور پہ رجیم چینج کے سلسلے میں نکالا گیا۔ پھر ایک تاریخ رات وہ تھی اور ایک تاریخ پہر وہ تھا جب 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد تاریخ ترین اور سیاہ باب ہمارا ایک وہ ہوگا، لکھا جائے گا تاریخ میں، جس دن یہ فیصلہ آیا اور پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ ایک جرمن فلسفر ہے کینٹ، انہوں نے کہا کہ یہ وہ معاشرہ جہاں پہ عدل کا نظام نہ ہو، جہاں پہ انسان کو عدل میسر نہ ہو، جہاں پہ انصاف نہ ہوتا ہو، وہ روئے زمین انسان کے رہنے کے قابل نہیں رہ جاتی۔ میرا بھی آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اگر
हम नफरतें बोएंगे तो फिर नफरतों की फसल ही उगेगी, नफरतें ही काटेंगे। हमें मोहब्बत से चलना चाहिए, वो मुल्क हमारा है, इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और हम इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। अगर आज मैं और मुझ समेत हर पाकिस्तानी, हर तरीके इंसाफ का कारकुन और हर पाकिस्तानी जब मौजना करता है तो पीडीएम की लीडरशिप का, नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोरों का, अपने लीडर इमरान खान से, तो उसके दिल से एक ही आवाज उठती है और वो यही कहता है हर कोई, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, इस्लाम की पुकार मुसलमान का कुफ्फार पे वार, कैदी नंबर 804, हमारा लीडर हमारा प्यार, कैदी नंबर 804। मैं यहाँ पे एहलियान खुशाब आप लोगों से मुखातिब हूं कि ये जंग जो मैं और मलिक उमर असलम और दीगर पीटीआई की लीडरशिप लड़ रही है यहाँ से खुशाब से, हम अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक पूरी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जंग तब तक नहीं जीती जा सकती, ये फरसूदा निज़ाम और ये तब तक नहीं जीता जा सकता और इसमें तब्दीली लाई जा सकती जब तक कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग 8 फरवरी को निकलें। ये आपका फर्ज है कि आपने घर घर जाकर, आपने हर घर में बताना है कि हमारे जो है पीटीआई के, तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो इमरान खान ने नॉमिनेट किए हैं, कि उनको क्या इंतखाबी निशान मिले हैं, एमएनए के लिए क्या मिला है, एमपीए के लिए क्या मिला है। वो हर घर तक आपने आवाज पहुंचानी है और लोगों को ये बात वाजे करनी है कि ये हमारा तहरीक इंसाफ का नया इंतखाबी निशान है, इस पे 8 तारीख को मोहर लगाकर इन लोगों को कामयाब करना है और हमने फिर ये सीटें जीतनी है। हमने निज़ाम तब्दील करना है ताकि इंसाफ का बोलबाला हो, इलामा इकबाल का और कायदे आजम का पाकिस्तान जो है, हम वो अपने बच्चों को दे के जाएं और उसको बनाने में कामयाब हो जाएं और इंशाअल्लाह ये जरूर होगा। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। अब ये वक्त है अमल का, ये वक्त है कुछ करने का और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि खुशाब के लोगों ने जिस तरह 2022 में साबित किया था, इस दफा भी रियासती जबर का आप मुकाबला करेंगे और इस फुस्ताती हुकूमत के खिलाफ, पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ वोट डालेंगे और इमरान खान को कामयाब कराएंगे, उनके उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। नसरुन मिनल्लाह व फतहुन करीब। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।